اپنے اپنے اعمال کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني السراج المنير وكوكب الدري صاحب التاج والمعراج، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلوات۔ دعا ہے کہ خالق اکبر آپ تمام علماء کرام کا اس مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ مقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ جن برادران نے آج جشن صادقین کا اہتمام کیا ہے، خدا ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے۔ سب سے پہلے میں بارگاہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی خارجہ الشریف، مراجع اور آپ علماء کرام کی خدمت میں صادقین کی ولادت بسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بس زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت زیادہ پروگرام ہیں، ہر جگہ پہ پروگرام ہیں اور بالکل مختصر سا وقت ہے۔ جس انتظار میں آپ برادران بیٹھے اس انتظار سے پہلے میں آپ کے انتظار کو کوشش کروں گا کہ ختم کر دوں۔ آج جشن صادقین ہے، دو صادق لوگوں کا جشن ہے۔ جتنا آپ کی توجہ میری طرف ہوگی میں اتنا ہی جلدی چھوڑ دوں گا۔ دو صادق ہیں، ان کا جشن منا رہے ہیں۔ کون صادق، کیسے صادق، کن لوگوں نے انہیں صادق کہا ہے؟ پہلے صادق جن کا مشہور و معروف لقب مکہ میں تھا صادق و امین۔ دوسرے صادق جن کا نام جعفر ہے، دنیا صادق سے یاد کرتی ہے۔ اگر میں تبدیل کروں اور کر کے کہوں تو کہہ سکتا ہوں ایک نانا ہے، ایک نواسا ہے۔ نانا وہ صادق ہے جس نے مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے منوایا، نبوت مانو نہ مانو،
رسالت مانو نہ مانو، لیکن یہ ماننا پڑے گا میں صادق بھی ہوں امین بھی ہوں۔ جو لوگ مکہ میں رہنے والے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہی لوگ کہہ رہے تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر اللہ کی بھری ہوئی کائنات میں اس وقت کوئی صادق ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے، جس نے مکہ کے کافروں اور جس نے مکہ کے مشرکوں سے صداقت منوائی ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے لطف بھرا جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو مکہ کے کافروں اور مکہ کے مشرک لوگوں سے اپنی صداقت منائے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو سرزمین مدینہ میں بنو امیہ کے بدماشوں اور بنو عباس کے رولر سے اپنی صداقت منوائے وہ جعفر صادق ہے۔ جشن صادقین، معصومین کی لسٹ میں 2 صادق لوگوں کا جشن، نانا بھی صادق ہے، نواسہ بھی صادق ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے اس آیت میں مومنین پر جو احسان کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ پروردگار مل کے پوچھتے پروردگار آپ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، یہ تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جتنی قسم کی بھی مخلوقات ہیں تقریباً کم و بیش 18,000 قسم کی مخلوق، اس میں سے پروردگار آپ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ پروردگار آپ نے تو یہ احسان نہیں جتلایا، پروردگار انسان بنانے کے بعد پیدا بعد میں کیا ہے، ہماری غذا کا انتظام پہلے کیا ہے، یہ بھی تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی تو نہیں بتلایا۔ پروردگار انسان بنانے کے بعد عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ بھی تو نہیں بتلایا۔ آنکھ جیسی نعمت دی ہے، کان سننے کے لیے نعمت دی ہے، بولنے کے لیے زبان نعمت دی ہے، ہاتھ کو مس کرنے کے لیے ہاتھ جیسی نعمت دی ہے، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں جیسی نعمت دی ہے، والدین جیسی نعمت دی ہے، اولاد جیسی نعمت دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیسی کیسی نعمتیں دی ہے۔ پروردگار کسی نعمت کا ذکر نہیں کیا، کسی نعمت کے بارے میں نہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، آواز قدرت دی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ایک جگہ پہ رکھ دو، جو ایک نعمت میں اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، میں اللہ بھی اس نعمت پہ ناز کر رہا ہوں، اے حضرت انسان تو بھی اس نعمت پہ ناز کیا کر۔ خالق کیا نعمت فرمایا اس بات پہ شکر ادا کیا کر کہ میں نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا کیا۔ میں نے تمہیں خدا کو سلامت رکھے، میں نے تمہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا کیا ہے۔ اور کون نبی ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ مطالعہ رکھنے والے علماء تشریف فرما ہے، کون نبی ہے؟ عام نبی نہیں ہے۔ شکر ادا کیا کر کہ اس خالق نے تمہیں اور مجھے محمد کا امتی بنایا ہے۔
شکر ادا کیا کر کہ خالق لم یزل ولا یزال نے تجھے اور مجھے محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ جس محمد مصطفیٰ کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ بھی دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں قیامت والے دن محمد مصطفیٰ کے امتیوں میں سے شمار کرنا، اور اس بے مثل و بے مثال خالق نے ایک بے مثل و بے مثال مخلوق پیدا کیا ہے۔ بے مثل و بے مثال خالق نے بے مثل و بے مثال مخلوقات میں سے ایک مخلوق پیدا کی ہے، اور جب مخلوق پیدا کی ہے تو خالق نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جس خالق نے کہا ہے نا تبارک اللہ احسن الخالقین، جو عام انسان کی خلقت کے وقت کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھ جیسا پیدا کر لے، کون ہے جو احسن الخالقین ہو، میں کہتا ہوں اس نے رب جانے کیا کہا ہوگا جب محمد علی کو بنایا ہو۔ کیسا فخر محسوس کیا ہوگا کہ جب محمد علی کو پیدا کیا ہوگا۔ اس لیے تو اس بے مثال خالق نے مخلوقات میں سے بے مثال مخلوق پیدا کی ہے، اور جب پیدا کیا ہے تو کہہ رہا ہے میں محمود ہوں یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاتر ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین علیہ السلام ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اور زیادہ مطالعہ والے علماء موجود ہیں، آئیں ذرا توجہ کریں۔ اپنا نام کیا رکھا ہے؟ محمود، اور اپنے حبیب کا نام رکھا ہے محمد۔ بڑا پیارا جملہ ہے، اور بڑا پیارا ہے، اور تاریخ کے مطابق محمود اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ کا سنا ہوا جملہ ہے، پھر بھی آپ کے اذہان تک لطف پہنچانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ آئے قرآن کا سہارا لیتے ہیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی تسبیح زمین پر بھی ہوتی ہے، فقط انسان نہیں کرتے۔ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید بیان کرتے ہیں۔ پروردگار کائنات میں سب سے زیادہ تو تیری تعریف کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ تو تیری حمد کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ تو تیری ثنا بجائی جا رہی ہے۔ پروردگار حق تو یہ بنتا تھا تو محمد ہوتا، یہ محمود ہوتا، تیری تعریف زیادہ ہے، تیری نسبت محمد مصطفیٰ کی تعریف کم کی جا رہی ہے۔ معید کی آواز قدرت ہے کہ اللہ کی بھری ہوئی کائنات میں میری تعریف کی جا رہی ہے، اس لیے میں محمود ہوں۔ جہاں پوری کائنات مل کر مجھ اللہ کی تعریف کرے اس اللہ کو محمود کہتے ہیں، اور جو اللہ میں جس کی تعریف کرتا ہوں اس کو محمد کہتے ہیں۔ پوری کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور آج کل ہم منا رہے ہیں عید میلاد النبی، اور یہ بھی جملہ بڑا مشہور ہے، میں کہا کرتا ہوں عید میلاد النبی، یعنی میلاد کا مطلب ہے ولادت سے،
یعنی نبی کی ولادت کی عید۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ ولادت نبی کی عید وہ منائے جو ولادت کے وقت بھی نبی کو نبی مانتا ہو۔ اب اگر میں واضح طور پہ کہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی کے ولادت کی خوشیاں وہ منائے جو وقت ولادت نبی کو بھی نبی مانتا ہو، جو کہے کہ نانا اس وقت نبی نہ تھے بعد میں نبی بنے، ان کو پھر میلاد النبی نہیں منانا چاہیے۔ میلاد النبی وہ منائے جو ولادت کے وقت بھی نبی مانتا ہو، ولادت سے پہلے بھی نبی مانتا ہو، ولادت کے بعد بھی نبی مانتا ہو، مثال کے بعد بھی نبوت کا قائل ہو۔ یا صلوات پڑھے بآواز بلند۔ آئے ایک مرتبہ مل کے پوچھتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آئے علماء کرام خود پیغمبر خدا سے پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، ذرا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، پیغمبر خدا کے فرمان کی روشنی میں ابھی تک حضرت عیسیٰ کلیم اللہ نہ بنے تھے یہ نبی تھے، حضرت موسیٰ نہ آئے تھے یہ نبی تھے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نہ بنے تھے یہ تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نہ تھے یہ تھے، حضرت داؤد نہ آئے تھے یہ نبی تھے، حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں میں نہ اڑتا تھا یہ نبی تھے، حضرت نوح کی کشتی دریاؤں کی سیر نہ کر رہی تھی یہ نبی تھے، حضرت آدم صفی اللہ ابھی تک نہ بنے تھے یہ نبی تھے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، باقی انبیاء تو سارے بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے نبی کا نام ہے حضرت آدم، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم پانی و مٹی کے درمیان تھا۔ جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو اس وقت یہ کس حالت میں تھے؟ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، ایک نور کی شکل تھی، اس ایک نور کے دو حصے تھے، ایک حصے کا نام محمد ہے اور دوسرے حصہ کا نام علی ہے۔ وقت حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت سے یہ نبی ہے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بنایا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب حضرت آدم کو بنایا ہے تو جب بنایا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی، جیسے ہی حضرت آدم کے اندر اپنی روح پھونکی ہے تو حضرت آدم، یہاں پہ دو روایتیں ہیں، کہ ایک روایت ہے کہ حضرت آدم کو چھینک آئی اور کہا الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری روایت ہے نہیں، جیسے ہی حضرت آدم کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی، حضرت آدم کی پہلی نظر جو ہے وہ عرش کی دائیں جانب پڑی ہے۔ حضرت آدم کی پہلی نظر جو ہے وہ عرش کی دائیں جانب پڑی ہے۔ جب عرش کی دائیں جانب پڑی ہے تو کیونکہ کتاب والے نے لکھا ہے حضرت آدم بنائے گئے تھے مٹی سے، کس سے؟ مٹی سے۔ پہلا سوال حضرت آدم نے کیا، یا رب حل خلقت احدا من قبل من طین، پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کچھ مخلوق مٹی سے بنائی ہوئی ہے؟ کیونکہ جو
جو نظر ہو جتنا معیار بلند ہو اس ایسی گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، ان کے ذہن میں ہی مٹی تھی۔ آج کا ملا جو کہتا ہے کہ نبی مجھ جیسے ہے، اس نے کبھی نور دیکھا ہی نہیں ہے کہ نور ہوتا کیا ہے۔ نور دیکھا ہوتا تو کہتا کہ محمد نور ہے، بشر نہیں ہے۔ حضرت آدم نے جب دیکھا پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے کچھ مٹی سے لوگوں کو بنایا؟ آواز قدرت آدم لا، اے آدم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پروردگار اگر نہیں بنایا تو یہ جو 5 شبہ میں دیکھ رہا ہوں عرش کے دائیں جانب، یہ کون ہے؟ میں جو یہ 5 شبہ دیکھ رہا ہوں عرش کی جانب، عرش کی دائیں طرف، یہ کون ہے؟ اب آواز قدرت آئی، آدم لولاہم لما خلقتک، لولاہم لما خلقتک۔ آدم اگر پوچھا ہے کہ یہ 5 کون ہے تو سن، میں اللہ کہہ رہا ہوں اگر یہ 5 نہ ہوتے میں اللہ تمہیں پیدا ہی نہ کرتا۔ فقط اتنا نہیں بلکہ اگلے جملے بڑے عجیب ہیں، فرمایا لولاہم لما خلقت العرش، لولاہم لما خلقت الکرسی، لولاہم لما خلقت السماء، لولاہم لما خلقت الارض، لولاہم لما خلقت النار، لولاہم لما خلقت الجنہ۔ آدم اگر یہ نہ ہوتے میں اللہ نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ لوح بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ جنت بناتا، میں جہنم بناتا۔ میں نے اگر یہ کائنات بنائی ہے تو ان 5 میں خرج ہے۔ میں نے سلوات پڑھیے باواد میں نے اگر یہ کائنات بنائی ہے تو ان 5 کے صدقے، اس لیے تو حدیث کے سامنے ہم تلاوت کر رہے ہیں، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ آواز قدرت کیا ہو میرے ملائکہ، اگر یہ آسمان کا شامیانہ سجایا ہے، اگر میں نے یہ فرش بنایا ہے، اگر میں نے یہ سمندر چلائے ہیں، اگر زمین کے اوپر یہ پہاڑ کھڑے کیے ہیں، اگر کائنات کا ذرہ ذرہ میں اللہ نے بنایا ہے تو میں اللہ نے ان 5 کے صدقے بنایا ہے جو 5 اپنی چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے۔ میں نے ان 5 کے صدقے بنایا ہے جو 5 چادر تطہیر کے نیچے جمع ہے۔ اب اگلا جملہ تاریخ کا ہے، علماء جو بیدار بیٹھے بڑا لطف آئے گا۔ آواز قدرت یاد جی، اگر کبھی کسی وقت کسی مقام پہ مشکل آ جائے، آدم یاد رکھنا ان کا واسطہ مجھے دینا، دعا میں قبول کروں گا۔ یہ اس وقت کہا تھا، اے آدم جب کبھی بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے ان 5 کا واسطہ تو مجھے دینا، میں اللہ ان 5 کے صدقے میں تیری دعا رد نہیں کروں گا۔ کیونکہ وقت بالکل مختصر ہو، 5 سے 6 منٹ میرے وقت سے بچ گئے ہیں، میں تھوڑا سا منظر کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا یہ تھا عالم انوار؟ آئیے چلتے ہیں 17 ربیع الاول کی طرف، بس ایک جملہ، اس کے بعد میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں 17 ربیع الاول کی طرف۔ آج لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، کیا کریں؟ کچھ کہتے ہیں میلاد منائیں، کچھ کہتے ہیں میلاد نہ منائیں، کچھ کہتے ہیں کہ میلاد منائیں ثواب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ میلاد نہ منائیں کہ یہ بدعت ہے، میلاد منانا چاہیے یا میلاد نہیں منانا چاہیے۔ بابا یہ میلاد منانا یا نہ منانا یہ آج
کا قصہ نہیں ہے، اسی 17 ربیع الاول یا روایت کے مطابق 12 ربیع الاول سے یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اس وقت بھی دو گروہ تھے، آج بھی دو گروہ ہیں۔ اس وقت ایک گھر میں خوشیاں تھی، دوسرے گھر میں غم تھا۔ آج بھی ایک گھرانے میں خوشیاں ہے، ایک گھر میں غم ہے۔ اس وقت ایک ایسی لین ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایک ایسی لین ہے جہاں غم ہی غم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نبوت ملی تھی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، حضرت ابراہیم کو نبوت و خلت ملی تھی تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اگر گنتا رہوں تو وقت چلا جائے گا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اگر نبی بنے تھے تو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کے صدقے میں نبی بنے تھے جب وہ آیا تھا، جس کے صدقے میں بنے تھے ان گھروں میں خوشیاں تھی۔ جس کے صدقے میں جو بنے تھے ان کے گھروں میں خوشیاں تھی، فقط ان کے گھروں میں خوشیاں نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا او میرے ملائکہ تسبیح چھوڑ دو، تمجید چھوڑ دو، تحمید چھوڑ دو، رکوع چھوڑ دو، سجود چھوڑ دو، ذکر چھوڑ دو۔ پروردگار کرے تو کیا کرے؟ کہا چلے جاؤ سرزمین مکہ پہ، وہاں آمنہ کا گھر ہے، آمنہ کے گھر کا طواف کرو، اس کو گھیر لو، وہاں جا کر خوشی کرو کہ میں اللہ نے جس نبی کا وعدہ کیا تھا وہ نبی آ گیا ہے۔ اللہ بھی خوش ہے، اللہ کے ملائکہ بھی خوش ہے، اللہ کے پیاری مخلوق بھی خوش ہے، انبیاء بھی خوش ہے، اولیاء بھی خوش ہے، مومنین بھی خوش ہے، صالحین بھی خوش ہے، محمد مصطفیٰ کے گھرانے میں بھی خوشی ہے، جناب آمنہ بھی خوش ہے، جناب عبد المطلب بھی خوش ہے، جناب ابو طالب بھی خوش ہے، محمد مصطفیٰ کے گھرانے والے بھی خوش ہیں۔ یہ ایک لین ہے۔ آئیے دوسری لین میں جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے شیطان۔ توجہ میری طرف ہے، اس کا نام ہے شیطان۔ لما ولد النبی رن الشیطان رنن، ادھر خوشیوں کی آوازیں بلند ہے، ادھر شیطان کے چیخنے کی آوازیں بلند ہے۔ فقط شیطان نہیں چیخ رہا، شیطان کے چمچے بھی چیخ رہے ہیں، شیطان کے حوالے بھی چیخ رہے ہیں، شیطان کے ماننے والے بھی چیخ رہے ہیں۔ ادھر خوشیاں ہے، ادھر غم ہے، ادھر خوشیاں ہے، ادھر غم ہے، ادھر ہنس رہے ہیں، ادھر رو رہے ہیں۔ ایک وقت میں دو پارٹی بن گئی۔ اب اگر کوئی حیران ہے کہ میں جشن مناؤں یا نہ مناؤں، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ کون محمد کی ولادت پہ خوش ہے، کون رحمان کا نمائندہ بن کے گھوم رہا ہے، کون شیطان کا نمائندہ بن کے گھوم رہا ہے، 12 ربیع الاول کو باہر سڑک پہ آ جا، باہر گلیوں میں آ جا، باہر اپنی بستی میں آ جا، باہر اپنے شہر میں آ جا۔ توجہ کرنے پورا آخری جملہ دے رہا ہوں، باہر آ جا، جن کے چہروں پہ آپ کو خوشیاں نظر آ جائے، سمجھ لینا یہ میلاد والے ہیں، یہ رحمان والے ہیں۔ جن کے چہرے اترے ہوئے ہو، سمجھ لینا یہ منکر شیطان والے ہیں۔ جن کے چہرے اترے ہوئے ہوں، سمجھ لینا ان کی برادری وہ ہے جو پہلے دن سے ناراض تھی۔ جن کے چہروں پہ خوشیوں کے آثار ہوں، سمجھ لینا یہ میلاد والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کی آمد پہ خوش ہونے والوں میں سے ہے، رونے والوں میں سے نہیں۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کا